السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أما بعد فيا أيها الناس، إن خير الكلام كلام الله، وأحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ وقال فی مقام آخر وبالاسحار هم یستغفرون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا دلائے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین خیر الرازقین کی ذات بابرکات ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ دوستوں اور بزرگوں، قابل صد احترام میری دینی اسلامی ماں اور بہنوں، ہر آدمی گناہ گار ہے۔ کوئی آدمی بازو کھڑا کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ زندگی کے اندر مجھ سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ دوستوں، میں آپ کے ذہن میں ایک بات اتار دوں، گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، سب سے گناہ ہو جاتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ سارے کے سارے آدم کے بیٹے خطا کار، بہترین خطا کار کون ہے؟ جو خطا کرنے کے بعد، غلطی کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد فوراً اللہ سے توبہ کرے، گناہ کے بعد گناہ کی دلیل پیش کرے اور اس کے اوپر اصرار کرنا، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اللہ نے دو مقرب ہستیوں کا قرآن مجید کے اندر تذکرہ کیا۔ ایک ہستی گناہ ہوا، فوراً اللہ کے سامنے التجا، دعا، گڑ گڑا کر معافی مانگنی شروع کر دی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا، ہمارے گناہوں کو نہ بخشا، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں سے ہو جائیں۔ اور دوسری مقرب ہستی ابلیس، گناہ ہو گیا، اللہ رب العالمین نے خود فرمایا، ما مانعک ان تسجد اذ امرتک، اور تجھے کس چیز نے روکا ہے؟ جب میں نے تجھے آرڈر دیا تھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ پتہ کیا کہتا ہے؟ چاہیے کیا تھا کہ اللہ غلطی ہوگی، میں اس غلطی کی معذرت چاہتا ہوں، اس غلطی سے معافی مانگتا ہوں، لیکن پتہ کیا کہتا ہے؟ نہیں، کہتا ہے میرے پاس غلطی کی دلیل موجود ہے، میں اس سے ویسے ہی بہتر ہوں، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ، تو نے مجھے آگ کا بنایا ہے، اس کو مٹی کا بنایا۔ آگ کی فطرت ہے، اس کو زمین کے اوپر جلایا جائے، اس کے شعلے اوپر کو جاتے ہیں، اور مٹی کی فطرت ہے، اس کو اونچی جگہ سے بھی چھوڑا جائے وہ نیچے کو آتی ہے۔ جو اعلیٰ ہے وہ ادنا کے سامنے کیسے جھک جائے؟ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ پہلے مقرب ہستی کو رب نے معافی دے دی، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آدم نے اپنے رب سے کلمات سیکھ کر رب سے معافی مانگ لی،
رب نے فتاب علیہ اس کی توبہ کو قبول کر لیا، کیونکہ اس کی صفت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے کہ وہ توبہ کو قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، معافی دے دی اللہ نے۔ اور دوسری طرف جب اس نے دلیلیں پیش کی، غلطی پر اصرار کیا، تو اللہ نے کیا کہا؟ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور نکل جائے اس جنت سے، بے شک تو رد کر دیا گیا ہے اور قیامت کی دیواروں تک تیرے اوپر لعنتیں بجتی رہیں گی۔ ہر نمازی اپنی نماز کی ہر رکعت کے اندر کہتا ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان، اٹھتے بیٹھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن پڑھتے وقت کیا کہتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان رجیم کا معنی کیا ہے؟ جس کو رد کر دیا گیا ہو، رحمت سے دور کر دیا گیا ہو۔ دوسری طرف رحمت ہی رحمت ہے، شفقت ہی شفقت ہے، مہربانی ہی مہربانی ہے، اور اس طرف فَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ، رحمت نہیں، رحمت سے دوری ہے، اور قیامت کی دیواروں تک تجھے رد کر دیا گیا ہے۔ اس لیے دوستو، غلطی کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن غلطی کے اوپر بار بار اصرار کرنا اور اس کے اوپر دلیل پیش کرنا، یہ سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا جرم ہے۔ اس لیے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس سے کہ آپ معصوم عن الخطا تھے، لیکن ایک ایک مجلس میں بیٹھے 70 مرتبہ، 100 مرتبہ اللہ سے کیا کہا کرتے تھے؟ استغفر اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آڑ دیا، استغفروا ربکم، لوگو اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، فَإِنِّي أَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرة، قربان جاؤں میں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر، لوگوں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ایک ایک دن کے اندر 100 مرتبہ کیا کرتا ہوں؟ معافی مانگتا ہوں، استغفر اللہ کہتا ہوں، استغفر اللہ کہتا ہوں، استغفر اللہ کہتا ہوں۔ اور آؤ یہاں ایک مسئلہ سمجھا دوں، وہ مسئلہ کیا ہے؟ اگر گناہ گار، سیاہ کار، خطا کار رب سے معافی مانگتا ہے تو رب اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کیوں؟ خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، گناہ گار ہے، اس نے غلطی کر لی ہے، لہذا غلطی کے بعد کہتا ہے استغفر اللہ، اللہ گناہ مٹاتا جاتا ہے۔ ایک آدمی گناہ گار نہیں، سیاہ کار نہیں، خطا کار نہیں، وہ بھی کہتا ہے استغفر اللہ۔ نبی کا وہ گناہ تھا؟ بولو، پیغمبر کیا ہوتے ہیں؟ معصوم عن الخطا، پھر استغفر اللہ کیوں ہے؟ جو بغیر گناہوں کے رب سے معافی مانگتا ہے، رب اس کے درجات بلند کرتا ہے، رب اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ آؤ ان لوگوں نے معافی مانگی جن سے گناہ نہیں ہوئے اور زندگی تیری میری سنوار کر رکھ دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ سب سے بڑے امام ہیں اس امت کے۔ کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نا ایک دفعہ بیٹھے، 3 چیزوں کا اظہار کیا۔
رب نے تینوں چیزیں ہی قبول کر لی، صرف اظہار کیا ہے، دعا نہیں کی۔ رب نے کہا تیرا اظہار، تیرے دل میں اٹھنے والی بات اے ابو بکر میں نے قبول کر لی۔ قربان جاؤں کتنی عظمت والے وہ آدمی، کتنی رفت والے وہ آدمی، کتنی بلندی والے وہ آدمی۔ کیا اظہار کیا؟ کہتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا کے اندر رہتے ہوئے تین چیزوں کے ساتھ بڑا پیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اپنے ساتھیوں کے اندر بیان کر دے تاکہ یہ بھی ان تین چیزوں سے پیار کرنے والے بن جائیں۔ لیکن عظمت عظمت ہی ہوتی ہے، شان شان ہی ہوتی ہے، رفت رفت ہی ہوتی ہے، بلندی بلندی ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں کا انتخاب کیا جو کہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ پہلی چیز النظر الی وجہک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر رہتے ہوئے یہ چیز پسند ہے کہ چہرہ انور تمہارا ہو، آنکھ ابو بکر صدیق کی ہو، تمہارے چہرے کو ہر وقت دیکھتی ہی رہے، تمہارے چہرے کو ہر وقت دیکھتی رہے۔ اور پتہ نہ آپ نے یہ خواہش کیسے قبول کی؟ غار ثور کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ران کے اوپر پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے، کوئی روتا ہے اس کا آنسو زمین پر گرتا ہے، کسی کا سڑک پر گرتا ہے، کسی کا مسجد کے فرش کے اوپر گرتا ہے، کسی کا مصلی کے اوپر گرتا ہے، اور کسی کا چھت کے اوپر گرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھ سے آنسو نکلا، کہاں گرا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر گرا۔ النظر الی وجہک ابو بکر، تیری آنکھ سے نکلنے والا آنسو بھی پیغمبر کے چہرے پر گرے گا۔ اور دوسری خواہش، اے اللہ کے پیارے پیغمبر انفاق مالی علی امرک، مال ابو بکر صدیق کا ہو، اشارہ ہے ابو، آنکھ کا اشارہ، تمہارا ہو اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے۔ یہ اسپیکر ذرا نا ادھر چہرہ ابرو، اے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا اشارہ ہو، مال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ہو، سارا کا سارا اللہ کے راستے میں کیا ہو جائے؟ قربان ہو جائے۔ میں قربان جاؤں۔ ایک دفعہ نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت میرے پاس بھی مال تھا، میں نے کیا کہا؟ الیوم اسبق ابا بکر، آج میں ابو بکر صدیق سے سبقت لے جاؤں گا۔ سارا کا سارا مال اکٹھا کیا، آدھ و آدھ تقسیم کر دیا، آدھا گھر والوں کو دے دیا، آدھا پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لے کر حاضر ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری، گٹھری کے اندر مال باندھا ہوا، حضرت ابوبکر صدیق بھی آ گئے، سارا مال لا کر سوئی سلائی تک نبی کے قدموں میں نشاور کر دیا۔ اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اس وقت میں اپنے بابا کے گھر میں تھی، سارا مال لے گئے، دوبارہ پھر گھر آئے، اس طرح نے دیوار کے اوپر ہاتھ مار رہے ہیں۔ میں نے کہا ابا جان یہ کیا کر رہے ہیں؟ میاں عائشہ کل یہاں روشنی پڑی تھی تو سوئی چمکتی ہوئی نظر آئی تھی، میں کہتا ہوں ابو بکر صدیق کے اندر گھر کے اندر سوئی بھی نہ رہے،
یہ بھی کسی مجاہد کے کام آئے گی۔ وہ بھی اٹھا کر لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب دونوں کا مال پڑا ہوا ہے، آپ بڑے زیرک، بڑے دنا، بڑے ذہین، بڑے فتین تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا لے آیا کیا چھوڑا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر آدھا مال لے آیا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے۔ ابو بکر تم؟ میں اللہ کے پیارے پیغمبر سوئی سلائی تک لا کر بارگاہ اقدس میں پیش کر دیا ہے، تو میں گھر والوں کے لیے اب کئی تو لہم اللہ و رسولہ، ان کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں، یا اللہ کا پیار چھوڑ کر آیا ہوں، یا پیارے پیغمبر جناب محمد کا پیار چھوڑ کر آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خواہش بھی رب نے کیا کر دی؟ پوری کر دی۔ انفاق مالی علی امرک، امر تمہارا ہو، آرڈر تمہارا ہو، مال ابو بکر صدیق کا ہو، اللہ کے راستے میں قربان کر دیا جائے۔ اور تیسری چیز، ہائے دنیا کے اندر ایسی خواہش کوئی کر ہی نہیں سکتا، وہ کیا ہے؟ ان تکون بنتی زوجتک، اللہ کے پیارے پیغمبر تیسری بڑی خواہش یہ ہے کہ لخت جگر ابو بکر صدیق کی ہو، زوجہ محترمہ پیارے پیغمبر جناب محمد کی بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عائشہ، صحیح بخاری کے اندر بیٹھ، تیری شکل و صورت کو 3 مرتبہ حریر و ریشم کے لباس میں لپیٹ کر جبرائیل میرے پاس آتے رہے اور آ کر کہتے رہے اکشف وجہہا فإنہا زوجتک فی الدنیا والآخرہ، اے پیارے پیغمبر اس کے چہرے کو کھول کر دیکھو، یہ آپ کی دنیا آخرت کے اندر کیا ہے، بیوی ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چہرہ دیکھتے فرماتے ان کان من عند اللہ، اگر یہ واقعی اللہ کی طرف سے مجھے پیش کی جا رہی ہے خاتون یمزہی، تو پھر رب اس معاملے کو کیا کر دے گا؟ جاری کر دے گا۔ اور واقعی ایک وقت آیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کس کی بیوی بنی؟ ہائے ہائے ہائے، میں قربان جاؤں۔ ایک دفعہ بڑے پیار کے ساتھ نا اماں عائشہ صدیقہ پاس بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگی اللہ کے نبی ایک مسئلہ بتلاؤ۔ آنے میں پوچھو، کہا ایک جنگل ہے، وہاں درخت لگے ہوئے ہیں اور ان درختوں کے پتے جو ہیں وہ لوگ اپنے اونٹوں کو چرا رہے ہیں، اور ایک درخت ایسا ہے جس درخت سے کسی کے اونٹ نے بھی کوئی چارہ، آپ اپنے اونٹ کو کس درخت کے اندر چرانا گوارا کریں گے؟ آج میں جس سے کسی نے نہ کھایا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، عائشہ میں سمجھ گیا ہوں تیری بات کو، میرے پاس جتنی عورتیں آئی ہیں ساری کی ساری وہ بیوہ ہیں یا مطلقہ ہیں، ماں سوائے تیرے تو واحد عورت ہے جو کنوارے پن کے اندر میرے پاس آئی ہے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کے اس بندے کی خواہش۔ چلے گھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر علمنی دعان ادعو بہی فی صلاتی، صحیح بخاری کے اندر بیت، اے اللہ کے پیارے پیغمبر ایک ایسی دعا سکھائیں جو میں اپنی نماز کے اندر کروں، اللہ میرے گناہوں کے اوپر معافی کا قلم پھیر دے۔ اور دوستو، سب سے لاڈلا، سب سے پیارا، سب سے مقرب نبی کا یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ نے نہیں کہا اور تجھے دعائیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو میرا خاص اور خاص مریض ہے، جا میں تجھے بخشوا دوں گا۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا
वला यगफिरु ज़ुनूब इल्ला अंता फगफिर ली मगफिरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। और दोस्तों ये दुआ याद कर लो, ये दुआ एक मरतबा इंसान अपनी नमाज के अंदर कर ले, जितना चाहे गुनाहगार क्यों ना हो, रब सारे गुनाहों के ऊपर माफ़ी का कलम फेर देगा, सारे गुनाहों के ऊपर। दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, अल्लाह मैंने अपनी जान के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया और मुझे ये भी पता है कि तेरे अलावा गुनाहों को कोई माफ़ नहीं करता। अल्लाह ऐसी बख्शिश अता कर दे जो तेरी तरफ से हो। एक बख्शिश है लोगों की तरफ से, एक बख्शिश है अल्लाह की तरफ से, और गालिब बख्शिश हुई है जो अल्लाह की तरफ से हो। ऐसी बख्शिश है जो कोई गुनाह छोड़ती नहीं, न छोटा न दरमियाना न बड़ा, सारे गुनाहों को धो डालती है। क्या? रब की बख्शिश। फगफिर ली मगफिरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। अल्लाह मेरे ऊपर रहम कर दे क्योंकि तू गफूर भी है, तू रहीम भी है। ये दुआ हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कैसे सीखी? अल्लाह के प्यारे पैगम्बर से। और एक दुआ हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी तरफ से की। बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं और उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तवाफ करवा रहे हैं। किसका? बैतुल्लाह का। अमीर हज बनकर बैतुल्लाह में पहुंचे हुए हैं और अंदाज क्या है? फ़कीराना लिबास पहना हुआ, कंधा नंगा किया हुआ, पहले 3 चक्रों के अंदर दुआ कर रहे हैं बैतुल्लाह की कुंडी को पकड़कर, और कुंडी को पकड़कर दरवाजे के साथ लगा रहे हैं। और पता क्या कर रहे हैं? इलाही माली सिवा कर ई लिबाबे का हीलतुन फलाई रदत फई बाबिन अकराऊ। अल्लाह तेरे दरवाजे को दस्तखत देने के अलावा मेरे पास और कोई दरवाज़ा नहीं जिसको मैं दस्तखत दूँ मुझे खैर पड़ जाए। और अगर अल्लाह तूने खैर ना डाली तो मुझे ये बतला दे मैं किस दरवाजे को जाकर दस्तखत दूँ। अब जब बंदा इस अंदाज से आजी इल्तिसारी और अल्लाह के सामने झुकाव करता है, और बतलाओ रब माफ़ करता है या नहीं करता। और एक दुआ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो की जो रब ने कुरान के अंदर सिखाई है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार यौम ला युख़ज़िल्लाहु अन-नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअहू नूरुहुम यसा बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलूना रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों को एक बात का आर्डर दिया, और किस बात का? तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। और लोगों अल्लाह की तरफ तौबा करो, ऐसी तौबा जो नसूहा, पक्की तौबा। एक है कच्ची तौबा, वो क्या है? ड्राइवर है ना, ड्राइवर गाड़ी को डराता है बड़ी स्पीड के साथ, बड़ी तेजी के साथ, बंदा नीचे आके मर गया, क्या कहता है? या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, आइंदा ऐसी स्पीड के साथ मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। लेकिन जब 2-3 मील फिर दूर जाता है, फिर वही स्पीड, उसी रफ्तार के साथ फिर दूसरा बंदा नीचे दे दिया। अब ऐसी तौबा जो है वो रब को कबूल, और तौबा वो कबूल है जिसके बाद इंसान ये इतराफ़ करे कि अल्लाह एक मरतबा माफ़ कर दे, आइंदा गुनाह नहीं करूँगा। अल्लाह एक दफ़ा माफ़ी दे दे, दोबारा ऐसे गुनाह का इर्तिकाब नहीं करूँगा। अल्लाह मैं शर्मिंदा हूँ, अल्लाह मैं नादिम हूँ,
توبہ کی 4 شرائط ہیں۔ پہلی شرط کہ انسان گناہ کا اعتراف کرے، دوسرا گناہ کے اوپر شرمندگی اختیار کرے، اور تیسرا آئندہ نہ کرنے کا اقرار کرے، اور چوتھا سچے دل کے ساتھ معافی مانگے۔ پھر رب گناہ کو معاف کرتا ہے، وگرنہ گناہ معاف ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب اللہ نے فرمایا توبو تو اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ کی طرف پکی توبہ کر لو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے تمہارا رب کہ تمہاری ساری خطاؤں کے اوپر معافی کا قلم پھیر دے۔ جس دن اللہ نہ نبی کو رسوا کرے گا، نہ ایمان والوں کو رسوا کرے گا، ان کی روشنی ان کے سامنے بھی جا رہی ہوگی، دائیں طرف بھی حرکت کر رہی ہوگی، اور اپنی زبانوں سے وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے اللہ، ہماری روشنی کو ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسری طرف وہ ہستی جس کو آج لوگ مشکل کشا کے نام پر یاد کرتے ہیں، مولا علی مشکل کشا، اور جو مشکل کشا ہوتا ہے اس کو خود مشکل نہیں آتی، اور جس کو مشکل آئے وہ مشکل کشا ہوتا ہی۔ مشکل کشا کون ہے؟ اس کو کوئی مشکل نہیں آتی، وہ ہر ایک کی مشکل آسان کرتا ہے، وہ مشکل آسان کرانے کے لیے کسی کے پاس نہیں جاتا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے مکے کی سرزمین کے اندر، کیا کہتے ہیں؟ الہی عبدک العاصی عطاکا مقرم بالذنوب وقد دعاکا فإن تغفر فأنت بذاک اہل وإن تطرد فمن یرحم سواک۔ اللہ تیرا گناہ گار، تیرا سیاہ کار، تیرا خطا کار بندہ اللہ تیری بارگاہ میں آ گیا ہے۔ اگر اللہ تو نے معاف کر دیا، تیری شان معاف کرنا ہے، اور اگر تو نے رد کر دیا فمن یرحم سواک، مجھے یہ بتلا دے کہ تیرے علاوہ کون معاف کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر دیا واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ اے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، بے شک وہ غفور بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ ایمان والوں کو بھی عرض دے دیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اور اللہ رب العالمین نے سارے مومنوں کو مخاطب کیا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، اللہ کی طرف مل کر سارے کے سارے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، یقینی طور پر تم کامیاب ہو جاؤ گے، یقینی طور پر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ مفلح اس کو کہتے ہیں جو دنیا کے اندر بھی کامیاب، کل آخرت کو بھی کامیاب۔ آؤ میں بتلاؤں، توبہ کی وجہ سے، استغفار کی وجہ سے رب دنیا کے اندر کامیابی کیا دیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ پہنچے کہاں؟ مصر کی سرزمین کے اندر۔ عشاء کا ٹائم تھا، ایک مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ جب وہاں نماز پڑھنے کے لیے گئے، نماز پڑھی، فارغ ہوئے، اس وقت نا بزرگوں کے پاس کوئی تھیلا وغیرہ ہوتا تھا، وہ تھیلا ایسا سیدھا کیا، سارا اس کے اوپر رکھا، سونے لگے۔ مسجد کا خادم وہ آ گیا، حضرت کیا کرنے لگے ہو؟ کہنے لگے یار میں مسافر ہوں، نماز پڑھی ہے اور بڑی دور میں نے جانا ہے، عشاء کا ٹائم ہو گیا ہے، لہذا نماز پڑھ کر میں نے کہا یار آرام کر لیتا ہوں، صبح کی نماز پڑھ کر میں چلا جاؤں گا۔
کہتا خبردار یہاں کسی کو آرڈر نہیں ہے کہ وہ یہاں ٹھہرے، بابا جی بستہ اٹھاؤ باہر نکلو۔ بابا جی بڑے پریشان، کہتے ہیں یار میں کوئی چور نہیں، میں کوئی ڈکیت نہیں، میں کوئی مسجد کی چیز اٹھا کر لے جانے والا نہیں، میں تو یار مسافر ہوں، رات گزار کر چلا جاؤں گا، آپ اپنے متولی سے میری بات کروا دیں۔ کہتا ہے متولی سے بات نہیں ہو سکتی، چلو باہر نکلو۔ خیر سامنے ہوٹل والا نا وہ بھی وہاں پڑھنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ جب اس نے دیکھا خادم جھگڑ رہا ہے، لڑائی کر رہا ہے، کیا اس نے کیا؟ کہتا ہے بابا جان کیا بات ہے؟ کہتا ہے یار رات گزارنی ہے، یہ گزارنے نہیں دیتا۔ کہتا ہے یہ سامنے میرا ہوٹل ہے، آپ میرے ہوٹل پر آ جائیں، جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ بھی ملے گی، رات گزارنے کے لیے بستر بھی ملے گا، چارپائی بھی ملے گی۔ خیر وہ بابا جی کو لے گیا، اس نے کھانا کھلایا، چارپائی بچھا دی۔ اب امام صاحب ہوٹل والے کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہوٹل والا کیا کرتا ہے؟ آٹا گوندھ رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، آٹا پیڑے بنا رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، چپاتی پکا رہا ہے، استغفر اللہ، تندور کے اندر لگا رہا ہے، استغفر اللہ، باہر نکال رہا ہے، استغفر اللہ، گاہک کو دے رہا ہے، استغفر اللہ۔ بابا جی بڑے حیران ہوئے، کہتے ہیں وہ یار یہ ایک مسئلہ تو بتلا۔ کہتے ہیں پوچھو۔ کہتے ہیں یہ تو ہر معاملے کے اندر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتا ہے، کچھ فائدہ بھی ہوا ہے اس کا؟ کہتا ہے فائدہ امام صاحب ایک ہوا ہے، میں اس ہوٹل کا ملازم تھا، استغفار کی برکت کی وجہ سے رب نے اس ہوٹل کا مالک بنا دیا۔ کہتے ہیں کوئی اور خواہش کی ہو دنیا کے اندر ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو؟ کہتے ہیں ایک خواہش کی ہے کہ یا اللہ جس امام نے واسق باللہ سے بھی، محسن باللہ سے بھی، میمون سے بھی 3 بادشاہوں سے ماریں کھائی ہیں، یہ قرآن کی خاطر اللہ اس امام احمد بن حنبل کے ساتھ میری ملاقات کرا رہا ہے، لیکن وہ خواہش آج تک پوری نہیں ہوئی۔ امام صاحب فرمانے لگے رب نے آج تیری وہ خواہش بھی پوری کر دی ہے، جس امام کے ساتھ ملاقات کا تو متمنی اور خواہش مند ہے، آج وہ امام تیرے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ہے استغفار کی برکت، رب دنیا کے اندر بھی دیتا ہے، کل آخرت کو بھی دے گا۔ اسی لیے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من لازم الاستغفار، جس نے اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیا، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اور ہر غم سے اس کو نجات دے دے گا، اور اس کو ایسی ایسی جگہ سے رزق دے گا من حیث لا یحتسب، جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ اس لیے دوستو استغفار کو تم بھی لازم پکڑ لو اور ان بندوں کا شیوا اپنا لو جن کے متعلق اللہ نے فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ وہ سحریوں کے وقت اٹھ کر رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، سحری کے وقت ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اور رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر بھی صلہ عطا کرے گا، کل قیامت کو بھی ان کو اللہ رب العالمین استغفار کی وجہ سے ناز و نعمتوں سے نوازے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کی معرفت کے بعد اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔